والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کا معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے، مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا، میں یہ وقت ضائع نہیں کر سکتا بیکار کے کاموں میں۔ لغو کام معصیت کو لغو نہیں کہتے، لغو وہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، تاش کھیل رہے بیٹھے پیس ٹائم، بھائی کاہے کے لیے، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ تمہارے لیے یہ وقت جو ہے یہ لائبلٹی بن گیا، یہ وقت تو سب سے بڑا ایسٹ ہے، اسی وقت میں تو تم نے بنانا ہے جو بنانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی عاقبت کو بھی۔ الذین والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہماری اصطلاحی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے، ابھی زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زکوٰۃ لغوی معنی میں اپنے تزکیے کی طرف ہمہ تن متوجہ رہتے ہیں، انہیں اپنے دامن کے داغ دھبے نظر آتے ہیں، ان کو دھونے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب لغویات ہیں۔ مورزون کا ترجمہ ہم نے دور رہتے ہیں کیا ہے، مگر اس سے بات پوری طرح ادا نہیں ہوتی۔ آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف رخ نہیں کرتے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں، ان میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر کہیں ان سے سابقہ پیش آ ہی جائے تو ٹل جاتے ہیں، کترا کر نکل جاتے ہیں، یا بدرجہ آخر بے تعلق رہتے ہیں۔ اسی بات کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورہ فرقان آیت 72، یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں یا لغو کام ہو رہے ہوں تو وہاں سے مہذب طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ یہ چیز جسے اس مختصر سے فقرے میں بیان کیا گیا ہے دراصل مومن کی اہم ترین صفات میں سے ہے۔ مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، اور جس چیز کو زندگی اور عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ در حقیقت ایک نپی تلی مدت ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی۔ یہ احساس اس کو بالکل اس طالب علم کی طرح سنجیدہ اور مشغول اور منہمک بنا دیتا ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا اپنا پرچہ حل کر رہا ہو۔ جس طرح اس طالب علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان کے یہ چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہیں، اور اس احساس کی وجہ سے وہ ان گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ اپنے پرچے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کر ڈالنا چاہتا ہے، اور ان کا کوئی سیکنڈ فضول ضائع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کی اس زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے مفید ہوں، حتیٰ کہ وہ تفریحات اور کھیلوں میں سے بھی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو محض تضیع وقت نہ ہوں بلکہ کسی بہتر مقصد کے لیے اسے تیار کرنے والی ہوں۔ اس کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ علاوہ بنی مومن ایک سلیم الطبع، پاکیزہ مزاج، خوش ذوق انسان ہوتا ہے، بےہودگیوں سے اس کی طبیعت کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا، وہ مفید باتیں کر سکتا ہے مگر فضول گپیں نہیں ہانک سکتا، وہ ظرافت اور مزاح اور لطیف مذاق کی حد تک جا سکتا ہے مگر ٹھٹے بازیاں نہیں کر سکتا، گندا مذاق اور مسخرہ پن برداشت نہیں کر سکتا، تفریحی گفتگوؤں کو اپنا مشغلہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے تو وہ سوسائٹی ایک مستقل عذاب ہوتی ہے جس میں کان کسی وقت بھی گالیوں سے، غیبتوں اور تہمتوں اور جھوٹی باتوں سے، گندے گانوں اور فحش گفتگوؤں سے محفوظ نہ ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ جس جنت کی امید دلاتا ہے اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان کرتا ہے کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، یعنی وہاں تو کوئی لغو بات نہ سنے گا۔ اس لیے قرآن، حدیث اور نیک لوگوں کی کتابیں سب بڑی پڑھی ہیں کہ وقت جو ہے نا یہ کھڑا نہیں کہ آپ کی مرضی ہے جو چیز چاہیں کرتے پھریں، گپیں ماریں، افسانے پڑھیں، عیاشیاں کریں اور کہیں وہاں رکاؤ نہیں، یہ تیز رفتاری سے جا رہا۔ پنجابی میں بابا دیا سنگھ نے جو کہہ دیا، تیز ریل دے وانگرا عمر جاندی سدا برش دے وانگنی کڑی ہے۔ اگر تم سمجھو نا کہ درخت کی طرح کھڑی اپنے بیوقوف، یہ ریل کی طرح بھاگی جا رہی ہے،
تم چاہو نہ چاہ، ہم بیٹھے تھے، آدھا پاؤنڈ گھنٹہ ہماری عمر کا گزر گیا۔ اور جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر جو سچے لوگ ہیں، ان کا پڑھتے نہیں، نام غلط استعمال کرتے۔ حالانکہ دیکھیں نا کٹڑ ہوئے ہیں ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم، مگر ابن قیم جیسے محدث عالم نے کہا کہ سید العارفین فی وقت، کہ اپنے زمانے میں شیخ عبد القادر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والوں کے سردار تھے، عارفوں کے سردار تھے وہ۔ تو شیخ نے جو بات کہی کہ تمہارے پاس وقت ہے 3، مگر اصل میں ایک وقت ہے جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، گزر گیا۔ میں نے بولنا شروع کیا 5 سال میں گزر گیا، یہ واپس نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا کی دولت ختم کر دینا نہیں، گزرا وقت پیچھے نہیں لوٹے گا۔ ایک وقت ہے مستقبل، آنے والا، وہ کہتے ہیں صرف موہوم ہے، وہم ہے کہ آئے گا، کوئی پتہ نہیں آئے گا۔ تم نے توقع باندھ رکھی ہے کہ آئے گا، شاید نہ آئے، موت ہو جائے، پھر کیا بنا۔ اور جو حال ہے نا، یہ بالکل ایک فرضی شے، حال کوئی شے نہیں، ایسی لکیر ہے جو فوراً پار ہو جاتی۔ ہم کہنے لگے اب سے پہلے ہی وہ آگے نکل گیا۔ ہم ایک گزرے کو اب کہہ رہے ہیں اب کوئی شے نہیں، یا ماضی ہے یا مستقبل، ماضی آئے گا نہیں، مستقبل کی کوئی پختہ نہیں۔ اب عقل مندی یہ ہے کہ آدمی نہ اس وقت کا بیٹا نہ بنے، ابن الوقت نہ بنے، ابو الوقت بنے، اس پر سوار ہو، اس کی باغیں پکڑ کر رکھے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھاتا جائے جس چیز کا وقت آئے۔ مولانا امین حسن اسرائیل صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ قضا کوئی شاید جس کو کہتے ہیں نا پھر کر لیں گے نہیں، وہ جو ہے نیا وقت آئے گا، اس کا اپنا ایک مطالبہ، وہ اپنی ایک بات مانگتا، پھر اس کو برباد کرو گے تو پچھلی کو کرتے پھرو گے۔ ہر لمحے کی اپنی عبادت ہے، ذکر ہے، خدا کی یاد ہے، تم برباد کرتے ہو۔ ایک وقت جو کرنے کا تھا وہ اس وقت کیا نہیں، اب دوسرا لمحہ جو اس کا اپنا ایک مطالبہ کہ اب خدا کے ساتھ یہ معاملہ کرو، تم اس کی بجائے پھر پچھلے کی طرف دوڑ رہے ہو۔ اس لیے قرآن اور حدیث پاک میں جو کچھ ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے یہ جو کہتے ہیں نا موسیقی کا کیا حرج ہے، یہ گانے سننے کا کیا، یہ نادان لوگ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وقت جو ہے نا کاٹنے کی چیز ہے، وقت نہیں کٹتا، اس لیے ہم وقت کاٹنے کے لیے نا یہ تفریحیں کرتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، اور نادانوں وقت کاٹنے کی، وقت تو اپنے آپ کٹتا جا رہا، یہ برتنے کی چیز ہے، کاٹو نہیں کٹتا، وہ خود ہی جا رہا ہے، اس کو برت لو، استعمال کر لو، کسی کام میں لے آؤ۔ اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے اس میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کی جو آیات ہیں کہ کون کامیاب ہوں گے مومن، ان کی ایک بات یہ بیان ہوئی قرآن پاک میں کہ وہ لغو، فضول اور لا یعنی باتوں کی طرف منہ ہی نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کام نہیں کرتے، معرضون ادھر منہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم یہ چیزیں جو یہ کرتے پھریں، لوڈو کھیلیں اور یہ کریں، یہ نادان لوگوں کی بات ہے۔ اسی لیے اسلام میں دیکھیں تفریح جس کی اجازت ملی ہے کھیلیں، اس میں بھی حضور نے بنایا وہ کھیلیں، سب حرام ہے، جیسے صرف وقت گزاری کی ہے، دل پر جانے کی۔ کھیل بھی وہ چنو جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تیار ہے، کام وہ کرو جس سے کوئی اعلیٰ مقصد حاصل ہو، دنیا کا ہو یا دین کا، کچھ کام ہو۔ فضول دندے جو ان میں نہ اپنا وقت گزارو، ایسی کھیلیں جس سے طاقت آئے، صحت ٹھیک ہو، جہاد کی تربیت ہو، گھوڑا سواری ہے، دریاؤں میں تیرنا ہے، نیزہ بازی ہے، ان کی باقی ساروں کو فرمایا یہ لغو ہیں، بےہودہ کیا یہ ہاکیاں کھیلتے ہیں، دوسرے وقت ضائع کرتے ہیں۔ ساری امت بیٹھی ہوئی بیوقوف سوچتے نہیں، وقت بھاگا جا رہا۔ اللہ پاک نے بولا والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب مومن ہونے والے مومن ہیں ان کی یہ علامت ہے، ایک وصف ہے کہ وہ دھیان بھی نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف جس کا کوئی کرتا، نہ دینی نہ دنیاوی، فضول لا یعنی لغو، وجہ ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی نے دعوت بھی کیا تو کہتے فارغ ہوگا تو یار۔ ایسے لوگوں کا حال پڑھتے ہیں ہم تاریخ میں کہ موت کا وقت آیا تو لوگ باتیں کر لیں، ابا جی یہ جیسے ہم سے بچر رہا کوئی بات کریں، اس نے کہا یار سنو میرا نامہ مال بند ہو رہا، آپ فرشتے اور لگانے لگے، جو مجھے ان باتوں میں لگاتے ہو، مجھے وہ ایسی کوئی ذکر کرنے دو اللہ کا کہ آخر میں فرشتے لکھیں کہ یہ اس کا آخر جو ہوا نا اس وقت اللہ کو یاد کرا۔ یہ باتیں زندگی میں تھوڑی ہوئی، اب کیوں مجھے خراب کرتے ہو؟ مجھے ایسا کام کرنے دو کہ میری کتاب کا خاتمہ اللہ کی یاد پر ہو، جنہیں فکر تھی کہ زندگی قیمتی ہے، بدقسمتی یا کسی سبق کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہی سب سے اعلیٰ امام راضی اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد مرحوم فرماتے تھے
کہ مجھے ایک نیک آدمی نے بتایا کہ سورہ والعصر جو تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا، عمر تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، اس کو بہت گھاٹا پڑ رہا۔ سمجھ اس دن آئی صحیح معنوں میں جس دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور اس برف فروش نے صدا اس طرح لگائی، وہ اس طرح سودا بیچ رہا تھا، چیخ چیخ کے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ جو ہے نا گھٹتا جا رہا، اگر تم نے نہ خریدا تو یہ برف تو میری ختم ہو جائے گی۔ بزرگ رو پڑا، اس نے کہا یہ سچ کہتا ہے یار، اس برف کی کیا بات ہے، برف تو ہماری گھٹتی جا رہی، زندگی گھٹتی جا رہی، مگر ہم کچھ نہیں سوچتے۔ سارا قرآن سب حدیثیں یہی ہے، ایک ہی مضمون ہے کہ وقت کی قدر کرو، اس کو کارآمد بناؤ، ایسے کام کرو، وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے چلی، وہ کام کر کہ یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو وہ ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے۔ یہ بے شمار لوگ جو اب رحمت اللہ علیہ کے حقدار بنے ہوئے ہیں، وہ کس وجہ سے بنے؟ انہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، دنیا کے اچھے کام کیے، دین کے کیے، کسی فضول بات کی طرف توجہ نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا کامیابی چاہتے ہو تو جو وصف ایک مومن میں ہونے چاہیے ان میں یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کی طرف دھیان نہ کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق کا زمانہ ہے کہ مدینہ میں اکٹھے ہی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی ملے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یزید بن حبیرہ سے ڈر کر کوفہ چھوڑ گیا، بنو امیہ کا گورنر تھا، ظلم کر رہا تھا، یہ مکہ مدینہ میں چلے گئے، چھپے رہے 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے رہے دین سیکھتے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ لولا سنتان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال مجھے نصیب نہ ہوتے لہلاکنا، تو میں ہلاک ہو گیا، جو علم وہاں ملا کبھی نہیں مل سکتا۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس گیا، یا وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، یا قرآن تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا درود شریف ان کی بات، میں نے نہیں انہیں دیکھا کہ وہ کسی وقت بھی ان 3 چیزوں میں سے کسی سے خالی، ہر لمحہ ان سے فکر کرتے تھے، پتا تھا کہ زندگی پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ دے، موت آ جائے، سارا کیا ذرا یہی رہ جائے، کون جانتا ہے۔ عقل مندی اور دانائی اسی کو کہا گیا۔ بہت پیاری بات کہی جس نے بھی کہی فارسی شاعر نے، من نمی گویم کے من نمی گوم زیاں کن یا بفکر سود بات، کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری اپنی مرضی، من نمی گویم زیاں کن یا بفکر سود بات، ایز فرصت بے خبر در ہر چخائی سود بات، پھر میں یہ تنظیم کا جو بھی کرنا نا جلدی کر لے، کیونکہ فرصت کا کوئی پتہ نہیں کب ختم، ٹائم ختم ہو جائے، اس لیے جو نفع نقصان کرنا ہو تیری اپنی کر لے، پھر کہاں سے وقت ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے ہلا کر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ کون فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر، اس دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا، یہ نہ سمجھئے کہ میرا گھر ہے یہ میرا وطن ہے، واپس ہو جانا، ایک دن چھوڑ کر پھر دوبارہ واپس ہونا، یہ سرائے دہر مسافرو بخدا کسی کا مکان ہے، جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان چلے گئے، پتہ نہیں قبروں میں کس حال میں۔ اس لیے اللہ اور اس کی کتاب اعلان کرتی ہے کہ اس دنیا میں سمجھو کہ تم اجنبی ہو، واپس ہو جانا ہے۔ تو حضور نے کندھے ہلا کر کہا عبداللہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا، ہر وقت وطن کی یاد اسے ہوتی ہے، پیچھے مڑنے کا سوچتا، اور اس سے آگے ترقی فرمائی، آگے بڑھ گئے حضور پر، آؤ آؤ میرے نہیں، پردیسی بھی جو ہے کچھ نہ کچھ دنوں کے لیے وہاں ٹھہرا ہوتا، تو عبداللہ اس طرح رہے جیسے راہ چلتا مسافر، سفر کر رہا ہے، واپسی ہو رہی ہے۔ جس دن تو دنیا میں آیا، ہر سفر جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کچھ نہ کوئی دن جہاں جاتا آدمی ٹھہر جاتا، مگر جس دن آتا اسی دن واپسی سفر، جو مدت لکھی ہے کتنے دنوں کے لیے آیا، جہاز واپس چلنا شروع ہو گیا۔ یہ سمجھتا عمر بڑھ رہی ہے، بندہ آکھے دن گیا کہ عمر کٹیں دی جا۔ ہم اپنی ماؤں سے سنتے تھے، بوڑھیوں سے، کہ لوگ کہتے ہیں عمر آج ایک دن اور گزر گیا، کہتے ہیں بیوقوف عمر کم ہوتی جا رہی، دن نہیں گیا، تیری عمر میں سے ایک دن جو نا کم ہو گیا۔ اس لیے دیکھیں کیسا پیارا انداز ہے سمجھانے کی، نیک لوگوں نے سمجھانا ہی ہوتا کہ صبح جب ہوتی ہے
تو اس وقت پرندے بولتے ہیں، چڑیاں بولتے ہیں، اب کون سنتا؟ اب تو لوگ 9-10 بجے کے بعد اٹھتے ہیں، کیا پتا کہ پرندے چیخ کر چلے گئے، آپ سوئے رہے۔ جو نیک لوگ بیچارے کہتے ہیں نا، انہوں نے یہ فکرے کہ چڑیاں بول گئیاں تینوں غافلہ جاگنا آئی، وہ بولے اپنے وقت پر، اس کو بتایا کہ اٹھ نماز پر نہیں اٹھا، نہ تہجد پڑھی تو خروس ہے ساری۔ یہ تہجد کے وقت جو پرندہ چہچاتا نا، اس کے بارے میں عمر خیام کہتا، دانی ہنگامے سے پیدا دم خروس ہے ساری۔ جب فجر ہونے لگتی ہے تو جو پرندہ اس وقت چیختا ہے، دانی کی چرا ہمیں کند نہ آ گئی، وہ کہتا وہ پڑھتا پڑھتا کچھ نہیں، مرثیہ پڑھ رہا ہوتا، رو رہا ہوتا ہے۔ وہ تجھے صرف یہ بات کہتا کہ غافل کا عمر شب ہے گزشت تو بے خبر، تیری عمر میں سے ایک رات کم ہو گئی ہے مگر تو لمبی تان کر سویا ہوا۔ پرندہ یہ ماتم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ جن کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ عمر بہت قیمتی، ان کے پاس کوئی فضول بات کے لیے وقت نہیں، وہ کہیں گے بھائی تم نے یہ گپے ہانکتے پھرو، کیا وقت ہے؟ کوئی ذکر کر لیں، کوئی دنیا کا کام کر لیں، مفید لغو جس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کا اچھا نتیجہ نہیں۔ اللہ کہتا مومن جو ہے اس کے پاس ان باتوں کے لیے کوئی وقت نہیں، نہ وہ ان باتوں کی طرف توجہ کرتا۔ یہ ہے صحیح مومن کی تعریف، ہر وقت اپنا جائزہ لے کہ میں جو کچھ کر رہا اس کے رزلٹ کیا، کوئی دنیا کا کام سمجھتا ہے یا دین کا، وہ ٹھیک ہے بات میں، وہ مفید جو ہے وہ کرنے چاہیے کام۔ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ دین کا، صرف وقت گزاری، جرم ہے بالکل، یہ دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں، یہ قصور ہے، بڑا گناہ ہے۔ لوگ سمجھیں گناہ صرف زنا شراب نہیں، یہ خود گناہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیا اور قیمتی وقت تم نے برباد کر دیا۔ اب دستور نہیں پڑھتے نہیں مرد عورت نے کتاب کی احوال الآخرت پنجابی نظم میں قرآن اور حدیثوں کے ساتھ لکھی، حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، 7 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر پنجابی نظم میں لکھی انہوں نے، یہ مولانا معین الدین لکھوی سارے انہیں کی اولاد۔ تو حافظ صاحب نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ تم اس زمیندار کی طرح جو ہل چلا رہا تھا، ہل چلاتے ہوئے نا ہل کے آگے زمین جب اکھڑی تو اس میں سے نا ڈھیر نکلا ہیروں اور جواہرات، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہیرے ہیں، اس نے سمجھا پتھر ہے، چلاتا رہا اپنے گوفن میں، گوپیا جس کو کہتے ہیں پرندوں کو اڑانے کے لیے، وہ قیمتی موتی جو نا کہتا، ایک آدھا بچا، اس کو لے کر وہ بازار میں جا رہا تھا، ہاتھ میں تھا اس کے جوہری بیٹھا ہوا تھا جیولر، اس نے بلا کر کہا یار دکان میں جتنی دولت ہے نا لے لے، یہ ہیرا مجھے دے۔ اس نے کہا اس کی اتنی قیمت؟ اس نے کہا ہاں، بس یہ سنا اور گر کر مر گیا۔ اس نے کہا اتنے تو ہزاروں تھے جو میں نے خام خائی ادھر ادھر بکھیر دیے۔ تو یہ عمر کی مثال دی حافظ صاحب نے کہ یہ ہیرے ہیں جو سانس ملے ہوئے، مگر تم برباد کر رہے۔ جب قیمت پڑے گی جوہری، اللہ تعالیٰ قیمت ڈالے گا کہ اس سانس میں تم نے ذکر کیا، ایک سبحان اللہ کی کہا تو اتنا بڑا درخت جنت میں لگا دیا کہ 100 سال گھوڑے کا سوار چلتا رہے، سایہ ختم، اس وقت پتا چلے گا قیمت کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں دنوں، جس میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن جو ہے نا جنہوں نے کامیابی حاصل کرنی وہ بےہودہ فضول اور لایانی کام کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، ان کے پاس نہ فضول باتوں کے لیے وقت ہے نہ فضول کاموں کے لیے، یا کوئی دنیا کا بھی اچھا کام کرو جس کا اچھا کوئی نتیجہ، مفید نتیجہ جس سے نکلے، وہ چیزیں دین میں جائز، جن سے کوئی برا نکلے یا سرے سے نکلے ہی کچھ نہ، وقت ہی ضائع ہو، وہ لغو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ان لغو باتوں کی طرف دھیان۔ اور لغو کا ایک اور معنی بھی ہے جو قرآن پاک میں ہے، جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا 28 مولویوں کے فتوے، اور اب انٹرنیٹ پر بھی مولوی صاحب یہ فلاں، اللہ کے پیغمبروں نے بولا، ہم کیا ان کی خاکے پا بھی نہیں۔ نبی یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ کذاب ہے، یہ سیر جو گالی دے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میرے پیغمبر نیک لوگ ہیں، ویزا سامنے لغو، وہ سنتے ہیں کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، مگر وہ نا کان بند کر کے گزر رہے ہیں، انہوں نے کبھی اس کو نہیں نوٹس ہی نہیں لیا کہ یہ لوگ کیا کریں۔ اور ان لوگوں کا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی کوشش کی انہوں نے کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں، رد لکھیں۔ انہوں نے کہا یہی تو تم چاہتے ہو
کہ زندگی تھوڑی ہے، کچھ کام کروں. تم چاہتے ہو کام چھوڑ کر نا یہ لکھے ہم رد لکھیں پھر ہم رد لکھیں. تمہارا تو کاروبار ہی ہے کہ نہ کچھ کرنا نہ کرنے دینا. تم میری بات اگر سمجھنا چاہتے کوئی ہے سوال میں اس کو حل کر دوں گا، اس کے بعد بھی نہ باز آنا. تو میں پھر یہ جس طرح کپڑا جو نا الجھ جائے کانٹوں میں تو نہ وہ اس سے نکل سکے، تو یہی ہے کہ ٹکڑا پھاڑ کر دے دو کانٹے کو، وہ اس کو لے کر بیٹھا رہا ہے، اپنی راہ نہ کھوٹی کرو. ان مناظرہ بازوں سے الجھنے سے اللہ نے اپنے نبیوں کو روک. یہ سمجھنا نہیں چاہتے، صرف چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں الجھ کرنا وقت ضائع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں وہ جب وائزہ مرو باللغو مرو کرام، لوگوں نے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بڑا بڑا سوال اعتراض، وہ شریف آدمیوں کی طرح آپ پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں کرتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کیا باتیں. کچھ فائدہ نہیں ان سے الجھنے کا، ان کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ خود نپٹے گا. تو زندگی کی قدر و قیمت میرے بھائی سمجھ میں آ جانا کہ جو سانس گزر رہا یہ واپس نہیں ملے گی. جو کرنا جلدی کر لو ورنہ بعد میں پچھتاوا ہی ہوگا. قرآن مجید نا بتاتا ہے اسی سورہ المومن آگے جا کر کہ جب جان قبض کرتے ہیں فرشتے تو اس وقت انسان چیختا ہے، فریاد کرتا ہے رب ارجعون کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا، میں نیکیاں کروں. اللہ کہتا اب تو موقع، اتنا وقت دیا تھا ضائع کر دیا، اب یہ بات کس نے سننی؟ کوئی تیری بات پر دھیان نہیں ہوگا، اب نتیجہ ہی بھگتنا ہے، وقت گزر گیا. اس لیے اللہ کے نیک بندے اور عارف اور سمجھدار ان کا یہی کہنا ہے کہ زندگی جو ہے نا اس کے اوپر سوار رہو، اس سے پورا پورا پر تو اس کو صرف کاٹو نہیں کہ وقت کاٹنا، وقت تو خود بہت کٹ رہا تمہارے چاہے بغیر بھاگا جا رہا. تو حیدر علی کا شعر درمیان میں رکھا گیا، وہ حیدر علی یاد سے مرحوم کہتے ہیں اڑتا ہے راہ بار عمر مثل اسپے تیز، کہ عمر کا گھوڑا تیز رفتار گھوڑے کی طرح بھاگا جا رہا، سیکنڈ گیا، منٹ گیا، گھنٹہ گیا. مہمیز کس کو کہتے ہیں؟ ارتاز جانا. مہمیز ہے نا، ایڑی لگاتے ہیں پھر نیچے سے گھوڑے کو، کہتے ہیں یہاں نہ ایڑی لگانے کی ضرورت ہے نہ کوڑا مارنے کی ضرورت. یہ ٹرین کے بغیر ہی بھاگا جا رہا، اتنی تیزی سے بھاگا جا رہا کہ تم قابو بھی کرنا چاہو نہیں. جو وقت گزر گیا تو حضرت عبداللہ سے جب حضور نے کہا نا کندھے ہلا کر حضرت عمر کے بیٹے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو، یا اس سے بھی آگے یہ کہ تم راستہ چلتے مسافر ہو، ان پر پھر کیا ہار وار ہوا. حضور کی اس بات کا اثر یہ ہوا صحیح بخاری میں کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے حضور نے جو سمجھایا نا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سن لو اذام سہتا فلا تنتظر صبح، جب صبح شام ہو صبح کا انتظار نہ کرو. وہ بیوقوف ہو جاتا صبح یہ کر لیں گے، جب شام ہوئی صبح کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہوئی تو شام کا انتظار نہ کر. بہت زیادہ نفسک میرا ثابت بور، اور اپنے آپ کو زندوں کی فہرست میں سے کاٹ کر لکھ دے کہ جس طرح اور مر چکے ہیں نا تو اپنے آپ کو سمجھ لے کہ مر چکا ہوں. مردوں میں شمار کر، تجھے کیا پتا کہ آج ہی تیری چارپائی اٹھا لی جائے. ہارون رشید جو اتنا بڑا حکمران تھا کہ اس کی سلطنت میں اس زمانے میں نا یہ کہتا تھا جب بادل آتے نا مسلمانوں کے تو ساری دنیا پر، اب تو ذلت اور رسوائی ہمارے پلے پڑ گئی، تو جب بادل آتا تو ہارون یہ کہتا تو جہاں جی چاہے جا کر برس، یا وہ میرا اپنا علاقہ ہوگا یا وہاں سے خراج مجھے آئے گا، اگر وہ کافروں کا بھی ہوگا ٹیکس دیں گے مجھے، پوری دنیا پر کر. تو بچہ اس کا تھا احمد، اس کا نام تھا، بہت نیک، مگر وہ سادہ زندگی گزارتا، درویش تھا، عبادت کرتا. ایک دن شاہی دربار تھا، اس میں وزیر امیر جمع تھے صغیر، تو احمد آیا تو وزیروں نے کہا بادشاہ سے کہ ہارون اس بچے نے آپ کو نا لوگوں کی نگاہ میں رسوا کر، آپ کی اتنی بڑی چلنے سادہ کپڑے. تو ہارون نے بھی کہا بیٹا احمد تو کیوں اس حال میں رہتا، تو نے مجھے رسوا کیا. تو احمد نے پھر بڑے دکھ سے کہا کہ ابا جی سچ پوچھیں تو آپ نے مجھے اللہ رسول کی نگاہ میں ذلیل کر. جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ کے جو لچھن ہیں یہ شاہی حکومت ہے، کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اور اگر آپ مجھ سے اتنے بیدار ہیں تو میں جا رہا ہوں. ہارون نے بڑی محنت سماج کی مگر وہ نہیں رکا. اس نے پھر ایک نا تعویذ یا کوئی چیز نشانی کے طور پر دے دی کہ بیٹا تو اپنے ساتھ لے جا. اب وہ بصرہ میں چلا گیا اور وہاں قبرستان میں اس نے ڈیرا لگا لیا. شہر میں آتا کسی کو خبر نہیں کہ یہ شہزادہ حضور کے خاندان سے عباسی محنت کرنی مزدوروں کے ساتھ اور اتنا کام کرنا کہ سارے لوگ کہتے یارو احمد کو بلاؤ اس سے کام لینا. وہ اتنا کام ایمانداری سے، اور ایک دن چھٹی کر، ہفتے کے دن نہیں آتا تھا،
روزہ رکھتا اور قبرستان میں رہتا، اس لیے اس کو احمد السبتی کہتے تھے کہ احمد جو سبت کے دن کاروبار نہیں کرتا۔ کچھ دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا، پتہ کیا، کیا پتہ چلا کہ بیمار ہے، گئے تو آخری سانس ہے اس کی۔ جب یہ گئے وہاں تو اس نے پھر وہ نشانی اپنی دی اور کہا یہ بغداد جانا اور ہارون کو دے دینا میرے ابا کو، اور یہ اشعار سنا دینا۔ شعر اس نے دو لکھوا دیے کہ وہاں اس بادشاہ کے سامنے پڑھ دینا، یا صاحبی لا تغتر بالتنام، میرے بھائی عیش و عشرت سے دھوکہ نہ کھا کہ مزے لوٹ رہا ہے، یا صاحبی لا تغتر بالتنام والعیش یفنا والنعیم یزول، یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ مزے جو ہے نا مٹ جائیں گے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، اور جب تو کوئی جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جائے تو اپنے دل میں سمجھ لے کہ شاید اس کے بعد تیری باری اور تجھے اٹھا لے۔ جب وہ آئے نشانی دی اور شیخ صاحب بہت پھر ابا جی روئے، ہارون بہت روئے، اور ساتھ پوچھا یار وہ کس حال میں رہا، تم نے اس کی کوئی عزت نہ کی؟ انہوں نے کہا ہمیں بتایا ہی نہیں، ساری عمر یہ راز نہیں کھولا کہ میں شاید اللہ درویشی میں زندگی گزار۔